الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين العموس او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبائر گناہوں میں سے چند یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا۔ میرے محترم دوستوں، اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں سے پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، ہمارا خالق ہے، اور رزق بھی اللہ رب العزت ہی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے گناہ کا ذکر فرمایا الاشراک باللہ۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس نافرمانی کی سزا اس کو دنیا کے اندر بھی مل جاتی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے، لیکن پھر بھی والدین کی نافرمانی کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا اس انسان کو، اس بندے کو دنیا کے اندر بھی مل جاتی ہے، آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ والدین کی متعلق 3 باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ والدین کو کبھی بھی تکلیف نہ دے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور ذریعے سے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ نمبر 2 اپنی جان اور اپنی مال جتنی ہو سکے والدین کے اوپر خرچ کرے۔ نمبر 3 وہ جب بھی بلائے فوراً حاضر ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے گناہ کا ذکر فرمایا وحقوق الوالدین، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور تیسری گناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقتل النفس، ناحق قتل کر دینا۔ کسی انسان کو ناحق قتل کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک اور جگہ روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی قتل کے اندر، کسی مومن کے قتل کے اندر 7 آسمان اور زمین بھی اکٹھی ہو جائے تو ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ 7 آسمان والے اور زمین والے یہ سب اگر اکٹھی ہو جائے اور کسی مومن کو قتل کر دے، ناحق قتل کر دے، تو ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب سوچنے کی بات ہے، قتل ایک ہوا ہے، لیکن اتنی ساری انسانیت اگر اس قتل کے اندر شریک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ کتنی بڑی وعید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری جگہ ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ تو قتل کرنا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ قاتل کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر آیا ہے جس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایک کلمے کے ساتھ بھی قاتل کی تعاون کی، اس کا مدد کیا، تو کل روز محشر میں یہ بندہ اللہ تعالی کی دربار میں کھڑا ہوگا اور اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ،
ये अल्लाह ताला की रहमत से नाउमीद कर दिया गया है। आप गौर करें, क़यामत के दिन दो ही चीजें जो है ना वो मुसलमानों की बख्शने के जरिए हैं, एक अल्लाह ताला की रहमत, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा। ये दो ही चीजें हैं मुसलमानों के पास बख्शने के। जब उसके अंदर भी एक बंदा अल्लाह ताला की रहमत से महरूम हो तो ये कितना बड़ा नुकसान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी गुनाह का जिक्र फरमाया कि तीसरी बड़ी गुनाह वो कत्ल नफ्स, किसी को नाहक कत्ल कर देना है। और चौथी गुनाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वल यमीनुल गमूस, और यमीन गमूस करना, झूठी कसम खाना। अब झूठी कसम क्या है? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तारीफ फरमाई है। वो फरमाते हैं कि जमाने माजी के अंदर आदमी ने एक काम किया है और उसके ऊपर वो कसम उठा रहा है कि मैंने नहीं किया, या जमाने माजी के अंदर काम नहीं किया लेकिन उसके ऊपर वो कसम उठा रहा है कि मैंने किया है, ये यमीनुल गमूस है, ये झूठी कसम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका के अंदर 4 बड़े गुनाहों का जिक्र फरमाया है। नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करना, नंबर 3 नाहक कत्ल करना, नंबर 4 झूठी कसम उठाना।